ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، تفصیلی خبروں سے پہلے آج کی 3 بڑی خبریں۔ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل چارج شیٹ کر دیا گیا۔ کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں؟ بشار الاسد کے بعد شام میں معمولات زندگی بحال ہونے لگے۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، ریاست کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی 12 اگست کو شروع ہوئی۔ ملک میں انتشار، بدامنی سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ پرتشدد اور بدامنی کے متعدد کارروائیوں میں 9 مئی سے وابستہ واقعات شامل ہیں۔ مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی تفتیش کا حصہ ہے۔ فیض حمید کے خلاف الزامات میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، ریاست کے مفاد کو نقصان اور اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال بھی شامل ہے۔ فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو 12 اگست کو فوجی تحویل میں لیا گیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چارج فریم ہونے کا مقصد فیض حمید کے خلاف ثبوت مل گئے، اب صرف سزا کا مرحلہ باقی ہے۔ فارملی چارجنگ کو کر دی گیا ایف سی سی ایم کے لیے، اس کا مطلب تمام پروسیکیوشن ایویڈنس اویلیبل ہے اور اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا، انتشار پلانے میں پارٹی کو سپورٹ کیا، جو کہ ایک بہت ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ آفیسر 9 مئی کے انسیڈنٹ میں انوالو تھے۔ جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ ایک اس اہم عہدے پہ 5 پہ آپ نے اپنے آپ کو قانون سے برتر سمجھ کے اپنی منمانیاں کرتے گئے اور ایک ٹولے کو آپ نے بینیفٹ دیا اپنے بینیفٹ کی خاطر، تو آج وہ دن دیکھنا آپ کو آ گیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو آپ وائلیٹ کرتے ہیں irrespective of your rank, whether you are a 3 star or a سپاہی سولجر ہیں، لیکن اگر آپ وائلیشن میں انوالو ہیں تو سزا اس کو اکارڈنگلی دی جاتی ہے۔ پرٹیکولر کیس میں دیکھیں، کوڈ آف انکوائری ہوئی اور اس میں کمپلیٹ جب ایویڈنس ملا تو اس کے بعد یہ چارج شیٹ کیا گیا ہے۔ سینیٹر فیصل واؤڈا نے کہا کہ فیض حمید مہرا تھا، بانی پی ٹی آئی نے استعمال کیا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت تاریخی دن ہے۔ فیض حمید چارج شیٹ ہو گئے، باقی گناہوں کی تفتیش جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے اب آزمائش، امتحان اور مسئلے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ پری پلان گیم تھی۔ فوج میں زبردست قسم کا احتساب ہوتا ہے، اب تو سب شکنجے میں آئیں گے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 9 مئی کی جوڈیشل تحقیقات سے متعلق بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراضات دور کر دیے۔ دوران سماعت بانی کے وکیل حامد خان نے کہا ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس میں کہا مارشل لا میں وہ خود آتے ہیں، طلب نہیں کیے جاتے۔ عدالت نے درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مارشل لا کا ذکر، جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی۔ بانی کے وکیل حامد خان نے کہا غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے، احتجاج کرنے پر فوج طلب کر لی جاتی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا مارشل لا میں وہ خود آتے ہیں، طلب نہیں کیے جاتے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا فوج آرٹیکل 245 کے تحت طلب ہوتی ہے، اگر اسے مارشل لا کہتے ہیں تو پھر آرٹیکل 245 کو بھی چیلنج کریں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا حامد خان صاحب مارشل لا کہہ کر سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کیا کسی اتھارٹی کا کوئی ایسا حکم موجود ہے جسے آپ چیلنج کر رہے ہیں؟ حامد خان بولے کہ 9 مئی کے بعد سینکڑوں ایف آئی آرز ہوئیں، ایک پارٹی کو دیوار سے لگا دیا گیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا درخواست عوامی اہمیت کی نہیں ہے، اس نقطے پر دلائل دیں گے۔ عدالت نے کیس پر نمبر لگا کر سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ سول نافرمانی کی کال سے بڑی وطن دشمنی اور کیا ہوگی؟ اسلام آباد پر چڑھائی کی ناکام کوشش کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا ملوث افراد کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ جنہوں نے اسلام آباد
پر جو چڑھائی کرنے کی ایک انتہائی ناپاک کوشش کی، اس میں جو ملوث ہیں ان کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ بدقسمتی سے پھر ایک کال دینے کی کوشش کی گئی جس کو انہوں نے کہا کہ سول ڈس اوبیڈینس، اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ملک کے اندر امن و سکون، معاشی استحکام جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کے رہنما صدق قیصر نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے ابھی تک رابطہ نہیں ہوا، ہمارے جو مطالبات ہیں ان پر بات کریں گے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف مشترکہ تحریک چلائیں۔ ابھی کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اور ہم نے اپنا جو ایجنڈا وہ دیا ہے، 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ابھی ہم نے اپنی طرف سے بات کرتی ہے، حکومت کی اپنی پریارٹی کرتی ہے نہیں کرتی وہ اپنی ویٹ کریں گے، کرتے ہیں بسم اللہ۔ باقی تو ہم نے اس کے بعد جو ہے نا پورا ایک بنایا ہے کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، وہ لاک ڈاؤن ہوگا، اس پہ بھی بات ہو رہی ہے جی، اس کے اوپر یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ جو ہمارا ٹائم ہے 15 سے پہلے اگر ہماری بات ہو سکتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے، لیکن ہمارے پاس بہت کافی آپشنز ہیں احتجاج کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ بلو ایریا میں ہمارے پرامن مظاہرین پر فائرنگ کی گئی، ہم خاموشی سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، معصوم لوگوں کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں پوائنٹ آف آرڈر پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو شناختی کارڈ چیک کر کے گرفتار کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پی ٹی آئی کو چیلنج، کہا بانی پی ٹی آئی سول نافرمانی کی کال دے کر تو دیکھیں، 3 بار کے احتجاج کی طرح یہ کال بھی ناکام ہوگی، کوئی پاکستانی بل دینے سے انکار نہیں کرے گا۔ پی ٹی آئی والوں نے اب صوبائیت کا کارڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ 26 نومبر کو جو کچھ انہوں نے مانا ورکر کو پتہ چلا تو انہیں جوتے ماریں گے۔ یہ ضرور کریں، میں اصرار کرتا ہوں کہ یہ نافرمانی، سول نافرمانی کے اوپر ضرور کھڑے رہیں، اس سٹینڈ لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جس طرح ان کے 3 حملے جو ہیں وہ فیل ہوئے ہیں، اسی طرح یہ سول نافرمانی کی کال بھی جو ہے فیل ہوگی کہ انہوں نے اب ایک نیا کارڈ جو ہے پلے کرنا شروع کیا ہے اور اس صوبائیت کا کارڈ ہے۔ 26 نومبر کے دن جن باتوں پہ یہ اگری کر چکے ہوئے تھے، ان کے ورکروں کو پتہ لگ جائے تو جس طرح جوتیاں کھا کے اس دن باقی تھے اس سے زیادہ جوتیاں کھائیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے علی امین گڈا پور، بشرا بی بی، ایم این اے شاہد خٹک اور ایم پی اے سہیل آفریدی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ جج طاہر عباس سپرا نے وارنٹ جاری کیے۔ ملزمان کے خلاف رمنا میں درج مقدمہ درج ہے۔ پولیس نے وارنٹ کے اجرا کے لیے عدالت کو درخواست دی تھی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں کہ سندھ میں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کرپشن سے متعلق صدر کا بیان مضحکہ خیز ہے۔ یہاں پر ہزارہا ارب روپے کی کرپشن موجود ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلے کرپشن محکموں میں ہوتی ہے، پھر لکھت میں آتی ہے تو پی ایس سی میں کرپشن ہوتی ہے۔ یہاں پر آ کے سی او ڈی بھی فیل ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے، دھندا چل رہا ہے۔ عوام کے ٹیکسوں کا بے دریغ استعمال اگر دیکھنا ہو تو وہ اس صوبے کے کسی بھی محکمے کو اٹھا کے سامنے رکھ لیا جائے۔ صوبہ سندھ میں کرپشن کو باقاعدہ صنعت کا درجہ دے دیا گیا، اور میں تو کہتا ہوں اس کو آفیشیلی نوٹیفائی بھی کر دینا چاہیے۔ ایم کیو ایم کی کرپشن کی کہانیاں کے ایم سی کی در و دیوار پر ہیں، یہاں گھوست ملازمین آج بھی مسئلہ ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا علی خورشیدی کو جواب۔ علی خورشیدی اس شہر کو یاد ہے، 3 دہائیوں تک کے ایم سی، واٹر بورڈ اور جو بھی اس شہر کے بلدیاتی ادارے تھے وہاں آپ کی حکومت تھی، اور جو کرپشن کی کہانیاں ہیں نا وہ کے ایم سی کی در و دیوار پہ لکھی ہوئی ہیں۔ واٹر بورڈ میں آج بھی گوسٹ امپلائیز اور ان سے جان چھڑانا جو ہے نا وہ ہمارے لیے مشکل بن۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں لیگی رہنما امان اللہ آفریدی کا قتل واقعہ ڈکیتی، مزاحمت یا ٹارگٹ کلنگ ہے؟ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، رپورٹ کریں گے شاہزیب حسین۔ کراچی میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال، وزیر اعظم شہباز شریف کے متبادل امیدوار اور سٹی کونسل میں سابق اپوزیشن لیڈر امان اللہ آفریدی کو قتل کر دیا گیا۔ مسلح شخص نے امان اللہ آفریدی کو نماز فجر کے وقت بلدیہ ٹاؤن نمبر 7 میں نشانہ بنایا۔ صاحبزادے کا کہنا ہے کہ ان کی کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ایس ایس پی کماڑی فیضان علی کے مطابق واقعہ ٹارگٹ کلنگ ہے یا ڈکیتی مزاحمت؟ جب تک ہم اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ نہیں کر لیتے تب میں کوئی حتمی رائے نہیں دوں گا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی یا کوئی دشمن تھی۔
لیکن جو چیزیں ابھی تک میں نے دیکھی ہیں اس میں ایک چیز کافی کلیئر ہے کہ اس میں سنیچنگ یا رابری وتھ ریزسٹنس کی جو ہم بات کرتے ہیں کراچی میں، وہ اس طرح کا یہ واقعہ نہیں ہے۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد امان آفریدی کی میت کو پشاور روانہ کر دیا گیا۔ کیمرامین شکیل بلوچ کے ساتھ شاہزیب حسین، آج نیوز، کراچی۔ کراچی واٹر کارپوریشن کے ہیڈ آفس میں آگ لگ گئی۔ آگ شارع فیصل پر محکمہ ریونیو ریکوری کی کانفرنس روم میں لگی۔ مبینہ طور پر ایئر کنڈیشن کا سرکٹ جلنے سے آگ لگی، جس پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا۔ ترجمان واٹر بورڈ کے مطابق آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دفتر کا تمام ریکارڈ بھی محفوظ ہے۔ ٹریفک حادثے کی بات کریں تو کراچی میں آج پھر ٹریفک حادثے میں 2 زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے۔ شیر شاہ میں ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار خاندان کو رون دیا۔ 25 سالہ شبانہ اور اس کا 1 سالہ بیٹا زحان موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ شوہر شدید زخمی ہو گیا۔ لاشوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور ٹریلر چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے۔ پولیس نے ٹریلر کو تحویل میں لے لیا ہے۔ کراچی میں سیب کی پیٹیوں کی آڑ میں غیر ملکی خشک دودھ کی اسمگلنگ ناکام، 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کسٹمز انفورسمنٹ کی ماڑی پور ٹرک اڈے کے قریب کارروائی میں 880 بیگ اسمگل شدہ خشک دودھ برآمد کیا گیا۔ حکام کے مطابق 22 ٹن برآمد شدہ خشک دودھ کی قیمت 5 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ خشک دودھ اور کنٹینر تحویل میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور اب بریک کے بعد دیکھیے۔ کراچی ایمپریس مارکیٹ کا تاریخی منظر۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعلیٰ کے اعزاز میں سہرانہ بھی دیا گیا۔ دورہ چین کے دوسرے روز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ اور وزارت ماحولیات کا دورہ کیا۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے منسٹر لیو جیان جاؤ نے وفد کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ملاقات میں کہا کہ پاک چین دوستی علاقائی و بین الاقوامی سیاست کے نشیب و فراز سے متاثر نہ ہونے والا پائیدار تعلق ہے۔ پاک چین تعلقات کی میراث کو پروان چڑھانے کے لیے نوجوان نسل پر فوکس کرنا ہوگا۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے نائب منسٹر مس سن ہائی ین نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اعزاز میں بیجنگ میں خصوصی جرحانہ بھی دیا۔ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مریم نواز نے جڑواں صوبوں اور شہروں کی تجاویز پیش کی۔ مریم نواز نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی، ویسٹ مینجمنٹ، ایگریکلچر اور یوتھ ڈپارٹمنٹ کے شعبے میں چینی حکومت کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ مریم نواز کی وزارت ایکولوجی اینڈ انوائرمنٹ کے وزیر سے بھی ملاقات ہوئی۔ چین اور صوبہ پنجاب میں تعاون کو فروغ کے لیے بڑے فیصلے کیے گئے۔ ماحولیاتی تحفظ اور نظام پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی گئی۔ چین اور پنجاب کے ماحولیاتی بہتری اور بائیو ڈائیورسٹی کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سموگ کے خاتمے، وائلڈ لائف اور شجرکاری کے تحفظ کے لیے مل کر کام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے چین کے ماڈلز اپنانے چاہیے۔ پاکستان اور چین آئرن برادرز ہیں۔ سی پیک پاکستان کی ترقی کے حوالے سے نہایت اہم ہے۔ کراچی کے ایمپریس مارکیٹ سے تو سبھی واقف ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایمپریس مارکیٹ اس جگہ پر قائم ہے جہاں جنگ آزادی کے متوالوں کو توپوں سے باندھ کر اڑا دیا گیا تھا؟ کریم ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو آپ نے ایمپریس مارکیٹ سے کبھی نہ کبھی کچھ ضرور خریدا ہو، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مقام پر کبھی 14 سپاہیوں کو پھانسی بھی دی گئی تھی؟ اس واقعے کو جاننے کے لیے 150 سال پیچھے جانا پڑے گا، تو آئیے چلتے ہیں آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ برصغیر میں برٹش راج کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی تاریخ انسانی کا عظیم واقعہ ہے، اور انہی شہداء کے لہو پر کراچی کی ایمپریس مارکیٹ قائم ہے۔ دلی کے قریب میرٹھ سے شروع ہونے والی جنگ آزادی میں کراچی نے بھی حصہ ڈالا۔ برٹش فوج کی ریجمنٹ 21 کے 13 سپاہیوں نے بغاوت کر دی اور ان کی کمان رامدین پانڈے کر رہے تھے۔ غداروں کی مخبری پر رامدین ساتھیوں سمیت گرفتار ہوئے، انہیں توپوں کے منہ پر باندھ کر اڑا دیا گیا۔ لوگوں نے شہداء کی یاد میں یہاں پھول رکھنا شروع کر دیا۔ انڈر گراؤنڈ جو ہمارے جیسے یہ سامان رکھنے کی جگہ ہیں وہ بالکل گپ اندھیرے میں، جس کو کہتے ہیں نا قید تنہائی، اس طرح کے عقوبت خانے یہاں موجود ہیں۔ لوگوں کو مار دیتے تھے، ان کی کوئی حکومت تھی، پھر کیا تھا، پھر اس کو چھوڑو، یہ تو لوگ آئیں گے، یہ کریں گے، پھول چڑھائیں گے، تو گورنمنٹ نے برٹش گورنمنٹ نے بھی یہ مارکیٹ بنائی گئی ہے۔ شہداء کی یادگار بننے کے پیش نظر قابض برٹش حکومت نے یہاں مارکیٹ بنا دی، جو اب ایمپریس مارکیٹ کہلاتی ہے۔
रामदीन पांडे समेत 13 हुर्रियत रहनुमाओं को यहाँ पर कत्ल किया गया और गुजरते वक्त के साथ अब ये कुर्बानी तारीख में कहीं गुम सी हो गई है। कैमरामैन रहीम खान के साथ करीम मलिक, आज न्यूज़ कराची। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे कुछ मौसम की। कोयटा और गिरदोनवा शदीद सर्दी की लपेट में है। दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। शहरियों ने जिस्म को हरारत पहुंचाने के लिए गर्म यखनी पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल अहमद से। जी बिल्कुल, कोयटा में मौसम अब भी सर्द है और ये बदस्तूर सर्दी की लपेट में है। पारा तकरीबन नुक्ता अंजुमात से नीचे गिर गया। इस वक्त कोयटा में -3 रिकॉर्ड किया गया और महकमा मौसमियात के मुताबिक रात ये -4 या 5 में भी जा सकता है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर यखनी के बड़े बड़े दुकान है और स्टॉल लगे हुए, जहाँ पर शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आकर यखनी का सूप पी कर अपने जिस्म को हरारत देते हैं और वो यहाँ पर आकर इंजॉय करते हैं और सूप पीकर वो वापस अपने घरों को चले जाते हैं। जी, कोयटा के बाद हैदराबाद का रुख करते हैं, जहां यखबस्ता हवाएं चल रही हैं। सूप की मांग बढ़ गई है। मजीद बता रहे हैं वसीम खान। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी यखबस्ता हवाएं चलने लगी हैं। ख़ास तौर पर सुबह और रात के औकात में शहरी सर्दी के इस मौसम में यखनी को एंजॉय कर रहे हैं। एक शहरी मौजूद है हमारे साथ। ये जो डिशेस हैं माशाल्लाह अपने हैदराबाद में बहुत मशहूर है। ये सूप हो गया, हैदराबाद की हाजी की रबड़ी हो गई, और ये मुख्तलिफ जो डिशें हैं माशाल्लाह हम बहुत पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि जो देसी मुर्ग की यखनी है वो सर्दी की सौगात है। यखनी से एंजॉय ना किया जाए तो ऐसा कैसे मुमकिन है। यखबस्ता हवाएं और सूप की मांग के साथ आज 9 बजे अपने इख्तिताम को पहुंचे। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज़।